السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش اور محنت سے ہم سب لوگ اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کی تراویح میں تیسرا پارہ پڑھا گیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ بہت ہی اہم پارہ ہے۔ اس پارے میں کئی اہم مضامین ہیں، اہم ٹاپکس ہیں جس کا ذکر اس پارے میں ہوا ہے۔ چونکہ مجھے جو وقت ملا ہے وہ صرف 15 سے 20 منٹ کا وقت ہے، اور اسی وقت کے اندر کسی نہ طریقے سے میں اپنی بات کو ختم کرنا میں مجبور ہوں، تو ان سارے ٹاپکس پر میں روشنی ڈالنا میرے لیے محال ہے، ناممکن ہے۔ تو اس لیے میں ان مضامین کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، اور آج قرآن مجید دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں، بلکہ ساری زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے، تو میں تمہارے درمیان ایک انٹرسٹ کریٹ کر رہا ہوں، ایک نقطہ چھیڑ رہا ہوں، خواہش پیدا کر رہا ہوں کہ میں جن ٹاپک کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، آپ ضرور ترجمہ قرآن دیکھ کر کھولیں، اور اس کتاب میں، اس پارے میں جو اہم مضامین ہیں آپ پڑھیے۔ اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کے لیے 10 منٹ کا وقت ہے جس میں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، مولانا فلاں آیت میں یہ معنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس پارے میں آیت الکرسی کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت یہی آیت الکرسی ہے، اور جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے رسول شیطان نے خود کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، تم آیت الکرسی پڑھ لو، میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا شیطان بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، لیکن جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بات بول دیتا ہے، تو اس نے آج آپ کو سچ بات کہہ دیا ہے، تو آپ ضرور سورہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، شیطان قریب بھی نہیں ہوگا۔ اسی پارے میں ابراہیم علیہ السلام جو نمرود بادشاہ سے انہوں نے جو مکالمہ کیا، انہوں نے جو بادشاہ کو جو انہوں نے دعوت دین کی طرف انہوں نے بلایا، اس کا بھی ذکر ہے۔ نمرود بادشاہ نے کہا مجھے بہت طاقت ہے، مجھے بہت قوت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، آپ کے پاس بہت طاقت ہے، قوت ہے، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، اور مغرب میں اللہ اس کو غروب کرتا ہے، وہ غروب ہوتا ہے۔ اگر تمہارے بس کی بات ہے تو تم اس کو الٹا کر کے بتاؤ، مغرب سے سورج کو لے آؤ اور مشرق میں اس کو غروب کرو۔ ہکا بھکا رہ گیا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ فبہت الذی کفر۔ اور اسی تیسرے پارے میں صدقہ اور خیرات کی فضیلت کا بھی ذکر ہے، اور اسی تیسرے پارے میں ریاکاری کا بھی ذکر ہے۔ ہم نیک عمل کریں تو چھپا کر کرنا چاہیے۔ کچھ نیک عمل ایسے بھی ہوں جو آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اسی تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو آج آپ نے تراویح میں سنی ہیں، آمن الرسول بما انزل، بہت ہی عظیم آیت، بہت عظیم آیت۔ اللہ کے رسول نے کہا جو شخص سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیتیں رات میں پڑھتا ہے، کفتا، آپ نے کہا کفتا، ہر مصیبت سے بچنے کے لیے اس کے لیے کافی ہے۔
آج انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے حفاظت. اس کے مال محفوظ ہوں, اس کی عزت و آبرو محفوظ ہوں, اس کے گھر والے محفوظ ہوں, اس کے جائیداد محفوظ ہوں. حفاظت اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے. تو یہ حفاظت ان دونوں آیتوں میں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا رات میں پڑھ لیا کرو, تمہاری ساری چیزیں محفوظ ہیں. اور اسی تیسرے پارے میں قرض کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو یہ سارے ٹاپکس ہیں جس پر میں روشنی ڈالنا میرے لیے ناممکن ہے, لیکن میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کھولیے, تمل جاننے والے تمل قرآن پڑھیے, انگریزی جاننے والے انگریزی قرآن ترجمہ ہے, اردو جاننے والے احسن البیان ترجمہ ہے جو سعودی عرب سے چھپ کر آئی ہے اور یہاں بھی لوگ چھاپے ہیں, تو لے لیجئے اس کو. ترجمہ بھی ہے اور نیچے اس کا مطلب بھی ہے. جہاں کہیں آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہو تو ہم مولانا سے آپ لوگ رجوع کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آج میں درس کے لیے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سلگتے ہوئے مسائل سے متعلق ہے. ایک اہم مسئلہ, برننگ ٹاپک جیسے ہم کہتے ہیں, برننگ ایشو, اس سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے اور وہ ہے سود کے بارے میں. آج حافظ صاحب بھی ایک صفحہ تقریباً سود کے بارے میں پڑھتے رہے. تو اللہ تعالیٰ سود کے بارے میں کیا کہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آج میں 10 منٹ میں مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے اللہ فرماتا ہے, مومنوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا جب اللہ کہتا ہے, جب اللہ پکار کر کہتا ہے, تو ہم سب اپنے کانوں کو اس کی طرف لگا دینا چاہیے, دل و دماغ کے ساتھ سننا چاہیے. تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا, سود میں سے جو رقم باقی ہے اس کو چھوڑ دو. وذروا ما بقی من الربا وان کنتم مؤمنین, اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو. فإن لم تفعلوا, اگر سود کی رقم لینے سے اگر تم باز نہیں آئے, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم, اگر تم سود لینے سے توبہ کرتے ہیں, اللہ سے توبہ کرتے ہیں, فلکم رؤوس اموالکم, تو تمہارے لیے اصل مال ہے. جو پیسہ تم قرض کے طور پر دیے ہیں وہ اصل آپ لے لیں اور باقی مال چھوڑ دیں, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تم کسی پر ظلم بھی مت کرو اور دوسرے تم پر ظلم بھی نہ کریں. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جو مال تم قرض کے طور پر دیے ہو اس مال میں صرف جو اصل ہے, جو قرض کا مال ہے وہ لے لو, اور سود کا پیسہ مت لو, سود کا پیسہ چھوڑ دو. سود کسے کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں الزیادۃ علی رأس المال, جو اصل مال آپ جو دیے ہیں, کسی کو آپ 1000 روپے قرض دیے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی میں 1000 روپے قرض دیا ہوں لیکن آپ کو 1500 روپے دینا پڑے گا, تو یہ 500 روپے جو آپ زیادہ کر رہے ہیں یہ سود ہے. اسی کو ہم سود کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے جاہلیت میں جہاں بہت ساری برائیاں عام تھی, شراب نوشی, زناکاری, بے حیائی, فحاشی, بہت ساری برائیاں عام تھی, تو اسی میں سود بھی ایک برائی تھی جو بہت عام تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی سود کی رقم کے حاصل کرنے کے لیے قرض دیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہزاروں صحابہ کا مجمع تھا. آپ نے صحابہ کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا ربا الجاہلیۃ موضوع, کہ صحابہ سن لو, جاہلیت میں جن جن لوگوں نے بھی قرض دیا تھا ان کو صرف اصل مال ان کو لوٹانا ہے. قرض اور جو ربا ہے, جو سود ہے, وہ رقم کے سب باطل ہیں اور وہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور آپ نے کہا سب سے پہلے میں وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِن رِبَانَا رِبَا العباس بن عبد المطلب, سب سے پہلے میں میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی جو سود کی رقم ہے میں اس کو کینسل کرتا ہوں, میں اس کو ملغا کرتا ہوں. عباس رضی اللہ عنہ سے جو لوگ قرض لیے ہیں وہ صرف اصل مال لوٹانا ہے, وہ سود کی رقم لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. تو محترم حضرات, سود خطرناک برائی ہے, بہت بڑی برائی ہے.
سماجی معاشرہ میں یہ سود کی برائی بڑھتے جا رہی ہے. کیا مرد کیا عورت، صرف انفرادی منفرد آدمی نہیں بلکہ کمپنیاں، بہت سارے کمپنیاں بھی جو ہے سود کے زد میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی معمولی برائی نہیں، یہ سود بہت بڑی لعنت ہے. سود کبیرہ گناہ ہے. سود مدد اور ہمدردی کے نام پر غریب کے خون اور پسینے کو چوسنے کا نام ہے. سود ایک ایسی برائی ہے جو آپ کے آنکھوں کے سامنے، آپ کے گھر والوں کے نظروں کے سامنے آپ کے گھر کا نیلام کیا جائے گا. یہ بینک والے اور جو بھی فائنانس والے ہیں جو آپ کو سود کی رغبت دلا کر سود سے خرید کرتے ہیں، لیکن جب وقت آئے گا تو اس طرح وہ پیسے وصول کریں گے کہ آپ کی کوئی ہمدردی وہ نہیں سنیں گے. بلکہ میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ سود کی رقم کو حاصل کرنے کے لیے ایسے غنڈوں کو تیار کیے ہیں کہ ان کا دل پتھر دل ہے، پتھر دل. آپ کے کوئی مسئلہ نہیں سنیں گے جب تک آپ سے وہ سود کی رقم حاصل نہیں کریں گے. اس وقت تک وہ آپ کے گھر سے، دہلیز سے باہر نہیں جائیں گے. سارے گھر، سارے محلے کو آپ کے بارے میں وہ ساری باتیں معلوم ہو جائے گی. وہ ذلیل بھی کر دیں گے، آپ کو بے گھر بھی کر دیں گے. تو اسی لیے یہ سود سے بچنے کی اسلام میں بہت زور دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابھی جو حافظ صاحب نے جو آیت تلاوت کی اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، سود خوروں کے بارے میں فرماتا ہے، جو سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں، قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود خور ہیں وہ قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسا کہ گویا کہ شیطان ان پر سوار ہو گیا ہے. شیطان ان پر سوار ہو گیا ہے، یعنی پاگل اور مجنون کی طرح قبر سے اٹھ کر آئیں گے. یہ ہوگا ان کا حشر. صرف یہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کے پیسے سے سود کا پیسہ بڑھتا ہے. آپ 1000 روپے دیتے ہیں اور سود کے ساتھ 1500 روپے لیتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ معلوم ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یہ بظاہر، یہ ظاہر میں آپ کو سود کی وجہ سے پیسے میں کچھ اضافہ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اضافہ نہیں. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقہ کو بڑھاتا ہے. صدقہ دینے سے آپ کے مال میں کمی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں کمی نہیں، اس میں برکت ہے. اور سود میں زیادتی ہے لیکن یہ زیادہ صحیح حقیقت میں زیادتی نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو ختم کر دیا ہے. یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات. اے میرے صحابہ، 7 ہلاک کرنے والے بڑے گناہ ہیں، ان سے بچو. 7 گناہ ایسے ہیں اگر کوئی آدمی وہ گناہ کرتا ہے تو ہلاک ہو جائے گا. موبقات. تو آپ نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ خطرناک گناہ ہے. جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ برباد ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ نے کہا جادو کرنا، اور پھر آپ نے کہا اکل الربا، سود کا مال کھانا. یہ بھی جو ہے 7 بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. جو آدمی سود کھاتا ہے وہ برباد ہو جائے گا. یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے کہا میں نے خواب دیکھا. خواب میں جبرائیل علیہ السلام تھے اور میکائیل علیہ السلام بھی تھے. مجھے لے کر گئے تو کئی میں جنت اور جہنم کے مناظر بھی دیکھا اور عالم برزخ قبر کے مناظر بھی میں نے دیکھا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں ایک منظر دیکھا. وہ منظر کیا ہے؟ خون اور پیپ کی ندی ہے. پیپ تو جانتے ہیں جسے پس بھی کہتے ہیں. خون اور پیپ کی ندی ہے اور ایک آدمی اس ندی میں تیر رہا ہے اور تیرتے کوشش اور محنت سے اس ندی کے کنارے پہنچ جاتا ہے. اور اس ندی کے کنارے میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس پتھر موجود ہے. جیسے ہی وہ آدمی اس ندی کے کنارے پہنچتا ہے تو اس پر پتھر مارتے ہیں پھر وہ ندی کے بیچوں بیچ چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ سود خور ہے، یہ سود کھانے والا آدمی ہے، تو اس کو یہ سزا مل رہی ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے. کتنا بڑا گناہ ہے دیکھیے.
کہ دنیا میں غریبوں کا خون چوستا تھا، سود کا پیسہ دے کر، لوگوں کو قرض دے کر، سود کے نام پر لوگوں کا، غریبوں کا خون اور پسینہ چوستا تھا۔ غریب جو دن بھر خون پسینہ ٹپکا کر محنت کر کے جو پیسہ کماتے تھے، وہ بینکوں میں اور فائنانس کمپنی میں آدمی آرام بہت ہی ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر وہ ان کے غریبوں کی کمائی کو چھینتا تھا۔ تو قیامت کے دن اسی کو خون پینا پڑے گا، پس پینا پڑے گا، پیپ پینا پڑے گا، اور وہ خون اور پیپ کی ندی میں وہ تیرتا رہے گا۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود کے لیے وٹنس بننے والا، گواہ، میں کار لون لیتا ہوں، آپ آئیے سود پر، میں فائنانس میں کچھ قرض لینا ہے، آپ میرے ساتھ ذرا وٹنس بنیے، ان پر بھی لعنت۔ اور کمی بیشی بھی نہیں کہ میں تو سود کھا رہا ہوں، کھلا تو نہیں رہا ہوں، میں تو سود کھلایا لیکن کھایا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا وَهُمْ سَوَاء، یہ سارے لوگ برائی میں برابر ہیں، یہ سارے لوگ اللہ کے پاس جواب دہ ہیں، برائی میں برابر ہیں، ان سب لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، سبحان اللہ۔ تو محترم حضرات، ان تمام آیات سے اور احادیث سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں عام ہوتے جا رہی ہے، ان برائیوں میں سے ایک برائی سود بھی ہے۔ اس کو ختم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں دیکھا کہ ناگپور میں ایک کورٹ میں ایک مسئلہ آیا تھا، ایک خاتون یا ایک آدمی نے 12,000 روپے قرض لیا تھا، 12,000 روپے، اور وہ اصل لوٹایا ہے 2 لاکھ روپے۔ 12,000 لیتے وہ سود کی رقم جمع ہوتے گئی 2 لاکھ روپے جمع کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کا اصل ادا نہیں ہوا۔ اور ابھی قریب میں ایک اخبار میں پڑھا تھا، ایک آدمی ماروڑی کے پاس قرض لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تک 36 مرتبہ اصل رقم میں پہنچا دیا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا قرض ادا نہیں ہوا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آدمی اس کو تنگ کرتا رہا کہ تم ابھی تک میرا مکمل رقم ادا نہیں کیے۔ وہ آدمی ایک سوسائڈ نوٹ بولتے ہیں نا، جو لکھ کر خودکشی کر لیتے ہیں، تو وہ سوسائڈ نوٹ لکھا کہ میں اس کی پریشانیوں سے تنگ آ کر میں خودکشی کر رہا ہوں۔ وہ مر گیا، اور جب پولیس نے انکوائری کی تو پتہ چلا کہ ماروڑی کا اس میں ہاتھ ہے، تو پھر اس کو قید کیا گیا۔ ٹھیک ہے، کتنا یہ ہوا؟ یہ سود کے رقم ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قرض لے لو سود پر اور اس سے کام چل جائے گا، اس سے بہت ترقی ہوگی۔ نہیں، ترقی نہیں، یہ ظاہر میں آپ کا آنکھوں کا دھوکہ ہے، ترقی نہیں ہوگی۔ جہاں اللہ کہتا ہے کہ جنگ کا اعلان ہے، تو کیسے اس میں ترقی ممکن ہے؟ یہ ترقی ممکن نہیں، بلکہ اس میں اور بھی تنزلی ہے، اور بھی زیادہ ترقی کے بجائے تنزلی ہو سکتی ہے، اور بھی ہم مسائل میں، پریشانیوں میں ہم گر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ان سود سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ لوگ ایسے سنگ دل ہیں، آپ کی کوئی بات یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ کو پوری طرح تنگ کریں گے، پریشان کریں گے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، غریب لوگ یا معاشرے میں جب یہ برائی عام ہو رہی ہے تو علماء کی بھی، اور جو بستی کے جو امراء ہیں، مالدار لوگ ہیں، اور جو سرپرست ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں اس برائی کو ختم کرنا، اس برائی سے معاشرے کو بچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، کہ اللہ کہتا ہے ان یہودیوں کے علماء جو ان کو نصیحت کرتے ہیں، جو ان کے سامنے تقریریں کرتے ہیں، یہ کیوں ان کو حرام کی کمائی سے اور سود سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے کو اس کی تباہ کاریوں سے متعلق لوگوں کو آگاہ کریں، اور ان کو سود سے ہمیں بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ سود سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بیت المال کا قیام ہونا چاہیے۔ ہر محلے میں بیت المال کا قیام، بیت المال قائم کرنا چاہیے۔ جتنے بھی لوگ ہمارے جو غریب بھائی اور بہن ہیں، وہ معمولی رقم کے لیے بینکوں کا رخ کرتے ہیں، ماروڑیوں کا رخ کرتے ہیں، 3,000 روپے، 10,000 روپے، اور آخر کار لاکھوں میں وہ پیسے ادا کرتے ہیں۔
اگر یہی 3,000 10,000 اگر ہمارے بیت المال کی طرف سے اگر ہم دیا جائے بغیر سود کے تو ہم معاشرے کو ہم سود سے بچا سکتے ہیں. تو بیت المال کا قیام بہت ضروری ہے. جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، مسجد یہ سب ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹے پیمانے پر بیت المال کا قیام ہونا چاہیے، جہاں ہم سود کے بغیر ہم چھوٹی چھوٹی رقمیں لوگوں کو قرض دے سکتے ہیں. اسی طرح لوگوں کو سود سے بچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ قرض، لوگ جو امیر ہیں، مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ لوگ قرض بھی دینا چاہیے. قرض بھی دینا چاہیے. قرض دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. دیکھیے صدقہ میں آپ کچھ مال دے دیتے ہیں اور وہ واپس نہیں آتا ہے، لیکن قرض اگر آپ کسی صاحب ضرورت کو قرض دیتے ہیں اور وہ دوبارہ لوٹا دیتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ کی طرح شمار ہوتا ہے. اسی طرح آدمی اگر قرض ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس سے ہم سود لینے کے بجائے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو مہلت دو. کہ اگر آپ 1 مہینے کی مہلت دیے ہیں، کہ پیسے لوٹانے کی 1 مہینت کی مہلت دیے ہیں، تو اس کی مہلت کو اور بھی اضافہ کر دو. اگر یہ نہیں تو کم سے کم اس کی رقم کو کم کر دو، یا ہو سکے تو پورا قرضہ بھی معاف کر دو. یہ صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بہتر ہے، یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ضائع نہیں ہوگی. تو بہرحال لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو قرض دیتے ہیں، بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ہم معاشرے کو سود سے بچانے کے لیے ہم قرض دیتے ہیں، لیکن ہمارے قرض لینے کے بعد لوگ قرض کی ادائیگی میں بہت زیادہ سستی اور غفلت برتتے ہیں، قرض دوبارہ ادا نہیں کرتے ہیں. دیکھیے قرض بہت ہی اہم چیز ہے. قرض اگر ہے اور اس کو ادا نہ کریں تو پھر اللہ کے پاس ہم پکڑے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا یہ آدمی مقروض ہے، قرض دار ہے، کسی کو قرض دینا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے کہا صلوا علی صاحبکم، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو. تو اتنے میں ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس میت کے جو بھی قرض ہے اس کی طرف سے ادا کرنا یہ میرے ذمہ ہے. تو پھر اللہ کے رسول آگے بڑھ کر نماز پڑھاتے ہیں. تو دیکھیے قرض اگر لے لیتے ہیں بیت المال سے ہو، یا کوئی آدمی آپ پر احسان کرتا ہے تو اس کا احسان یہی ہے کہ آپ بھی اس قرض کو اس کے وقت پر مقرر پر اس کے قرض کو ادا کر دیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ دینہ، آدمی کا نفس جو ہے لٹکا ہوا رہتا ہے، آدمی کی روح لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے. قرض لے کر بھول جانا، قرض لینے کے بعد قرض کا انکار کرنا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آدمی اگر قرض ادا کیے بغیر مر گیا، انتقال ہو گیا، تو اس کی روح لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو. تو مطلب یہ کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. تو قرض بہت ہی عجیب چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے. تو اس کی ہمیں ادائیگی کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سود کی لعنت سے مجھے بھی اور ہم تمام لوگوں کو بھی اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.